غوثیہ قاری محمد امین چشتی صاحب زندہ باد. طبیعت ہی اور تک لے گئے آپ. صبر میں بیان کرنا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام و تعظیم ہمارے بزرگ عالم دین مولانا محمد ارشد خان صاحب مدد اللہ العالی، خلیفہ محترم جناب خلیفہ طاہر شہاب الدین صاحب، ہماری مسجد کی پروگرام کی رونق، انتظامیہ کمیٹی کونسل مسجد چیئرمین محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب، دیگر بزرگوں، عزیز دوستوں، عزت ماں بفت ماں اور بہنوں، کوئی مہمان خصوصی کیا ہے، یہ تو ایسے کام یہ کہی جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ، ان کے اخلاص محبت میں برکت عطا فرمائے. یہ عاطف بھائی نے جو آخری جملے کہہ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. کوئی تقریر وغیرہ کیا، ہم نے آپس میں گفتگو کرنی ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ عزیز عماد صاحب، میں نے ان کو دعوت دی کہ عزیز بچے آ جا، اللہ کے گھر میں مل بیٹھیں گے، کچھ دن کی باتیں ہوں گی. خوشی ہوئی آئے. عمیر بھی ہیں اور یہ مدینہ اسلامی مشن کے ساتھی. میں نے اس دن کے ہاں بیان کیا اور میں نے ان سے عرض کی کہ آپ تشریف لائیں، آپ کو دیکھیں گے، محفل میں رونق بنے گی. لیکن انہوں نے محبت کا اظہار کیا اور تشریف لے آئے. جناب اکمل شیخ صاحب، ریاض شیخ صاحب، اسلم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا مبارک کرے. اور ہمارے راجہ اعظم صاحب، میں نے ان کو کہا کہ آج تو میں نے تقریر کرنے آپ آ جائیں، آ گئے ہیں جی. تو آپ بہت بے حیث سے ساتھی، آپ بزرگ تشریف فرما ہیں. ہمارے فیضان علی صاحب بہت رفقا ہیں، ہمارے صابر صاحب، سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. اصلاح جماعت کے رفقا. قربانی کی بات چونکہ ہم نے کرنی ہے، قربانی کے متعلق چونکہ لمبی بات نہیں کریں گے. جب آپ میں سمجھوں گا کہ آپ تھک گئے ہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا. تو جو پیچھے بیٹھے طارق صاحب، جو ہمارے بھائی نان بھی لائے آج بڑے محبت پیار کے ساتھ، 100 نان لے کے آئے ہیں. دیوار کے ساتھ بیٹھے، آگے آ جائیں تاکہ میں تھوڑا سا دیکھوں کہ آپ لوگ تھوڑے نہیں ہیں، کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف آپس میں گفتگو ہوگی ہماری، یہ تقریر نہیں ہوگی. قربانی ہمارے جناب ایک اور بہت مخلص ساتھی حیروں سے تشریف فرما ہے، جناب عبداللہ قریشی صاحب. یہاں پر باہر اشتہار لگا ہوا، آپ نے دیکھا کہ کل ایک پروگرام ہو رہا ہے حیروں مسجد کے اندر. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وہ ماں جو مشہور ہے نا، سیدہ آمنہ جو رضی اللہ تعالیٰ، جو اصل ماں ہیں آپ کی، اور کچھ خواتین جنہوں نے آپ کی خدمت کی، پرورش کی، اس میں سیدہ حلیمہ کا نام سر فہرست عام طور پر ہوتا ہے. شاعر حضرات بھی لکھتے رہتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، ان کے مطابق بیان کرتے ہیں. لیکن ایک وہ خاتون جن کی خدمات سیدہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ سے بھی زیادہ ہیں، وہ حضرت ام ایمن ہیں. وہ جو پردہ تھا نا، وہ گم شدہ، وہ پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو اس کو انہوں نے اجاگر کیا اور بڑے محنت کی ہے اور کتاب لکھی حضرت ام ایمن پر. اس کتاب کی جو ہے وہ کل اوپننگ ہو رہی ہے، نقاب کشائی ہو رہی ہے، استقبالیہ اور اس کتاب کا. عبداللہ قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بڑا اہم کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور جذبہ عطا فرمائے. بس یاد رکھیں قربانی کی بات ہے تو اب قربانی آپ دے بیٹھے رہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ کی. قربانی جو دیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. قربانی ضد کی بھی دی جا سکتی ہے، قربانی ہٹ دھرمی کی بھی دی جا سکتی ہے، تو دینی چاہیے. قربانی وطن کی بھی دیتے ہیں، قربانی مال کی بھی ہوتی ہے، قربانی جان کی بھی ہوتی ہے. یہ سب قربانیاں، جانور کی قربانی جو ہے وہ بھی ایک عظیم قربانی ہوتی ہے، اور جس کی قربانی دی جاتی ہے اس میں برکتیں آتی ہیں. اب دیکھیں جانور کتنے ہیں، لاکھوں اربوں ذبح ہوتے ہیں، لیکن جو عید ختم ہوتے ہیں پھر پٹائی نظر آتی ہوتی ہیں، بیل نظر آتے ہیں،
اور جناب دمبے نظر آتے ہیں، بکرے نظر آتے ہیں، یا اتنے ذبح کیے سعودی عرب میں اتنے لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی نظر آتے ہیں کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور جب انسان راہ خدا میں قربانی دیتا ہے، وادی کربلا میں، آپ صرف یہ تمہیدی لفظ کہہ رہا ہوں، وادی کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اور جب آپ نے قربانی دی، آپ کا ایک لخت جگر ایک بیٹا زین العابدین بچ گئے، باقی شہید ہو گئے۔ قربانی دینے والا اب کا خاندان کس طرح بچتا ہے اور کس طرح نام قیامت تک روشن ہوتا ہے۔ اور ادھر یزید تھا تو 14 بیٹے ہیں اس کے، آج کوئی نام لینے والا یزید کا نہیں ہے۔ 14 بیٹوں میں سے کوئی یہ نہیں، کوئی اگر ٹھیک ہے اس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ تو آج ہوں گے، لیکن کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں یزیدی نسل دا ہوں۔ لیکن امام حسین ایک بیٹا بچا، لیکن قربانی دی تھی نا کربلا میں اسلام کے لیے۔ آج جس گھر میں دیکھو سید آپ کو نظر آئے گا۔ یہ قربانی تو آپ جو قربانی دے رہے ہیں، محبت پیار سے تشریف فرمائے، اللہ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ بڑی مختصر سی بات ہے، یہ ذی الحج شریف کا مہینہ ہے۔ ذی الحج شریف کے مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اس میں یکم ذی الحج کو نکاح ہوا ہے ایک عظیم جوڑے کا، عظیم جوڑا، ان کا نکاح زمین پر بھی ہوا ہے اور آسمان پر بھی ہوا ہے۔ زمین پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور دعا فرمائی علی اور فاطمہ کی، اور آسمانوں پہ جبریل امین نے خطبہ پڑھا ہے۔ زمین پر بھی نکاح ہوا، اور یکم ذی الحج اس مہینے میں ان کا نکاح ہوا، اور 8 ذی الحج کو اللہ کے پیغمبر کو ایک خواب آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ، یعنی سوچ، اور پیغمبر کا نام ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہے، میدان عرفات میں حاجی جائیں گے اور حاضری دیں گے، اور ایسی پاکیزہ وہ جگہ ہے کہ پتھر دل بھی ہوگا وہ روئے گا۔ اور ہم نے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو وہاں روتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ نہ بھی رونا چاہیں تو روئیں گے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتے ہوئے باقاعدہ نظر آتی ہے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو حاجی جمع ہوتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو خواب آیا، اور خواب کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب وحی خداوندی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اور پھر 10 ذی الحج کو یوم نحر، یوم النحر یعنی قربانی، پھر اس خواب کی تکمیل و تعمیل آپ نے کس طرح کی، اپنے لخت جگر کو بارگاہ لم یزل میں پیش کر دی۔ اسی مہینے میں مدینہ المنورہ میں، یہ بات بھی آپ کے سننے والی ہے، کل میں نے جمعۃ المبارک میں عرض کی، جو ساتھی نہیں آئے ان کے لیے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو ساتھی تھے مکہ سے آنے والے، مدینے پہنچے، مظلوم، بے سہارا، بے گھر ہو کر، جن کو مہاجر کہتے ہیں۔ مہاجر تو وہی ہوتا ہے، گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، کملی والے آقا کا پیچھے چل پڑے، سب کو چھوڑ کے چل پڑے۔ لجپال آقا نے ان کو بھلایا نہیں، وہ سرکار کیسے بھلا سکتے تھے؟ جو پیدا ہو تو امت کو یاد کریں، غاروں میں جائیں تو امت کو یاد کریں، بارگاہ لم یزل میں جائیں تو امت کو یاد کریں۔ علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دفن کیا، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، رسول اللہ کہہ رہے تھے مولا میری امت کو بخش دے۔ وہ سرکار امت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مہاجر مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے انصار تھے، یہ مہاجر تھے، وہ انصار تھے، یہ غریب تھے، وہ گھر والے تھے، یہ بے گھر تھے، ان کا سہارا کوئی نہیں تھا، مظلوم تھے۔ میرے آقا مولا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، وطن چھوڑنے والوں میں تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہوں۔ سرکار بھائی بنانے آئے تھے، ہم بھائیوں کو جدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نام غلام رسول ہے، نام غلام رسول، اور مشن بھائی بھی سن لیں، بہنیں بھی سن لیں، اور اگر آج سے تبدیلی نہیں کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، چاہے مہمان خصوصی قاری امیر ہو، یا سید عرفان شاہ مشہدی ہو، یا مفتی انصر القادری ہو، اگر ہم نے عمل نہیں کرنا تو پھر کوئی بھی بیان کرے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر عمل ہو جائے
تو پھر کہ ادنا سا بندہ بھی اگر تقریر کرے گا، بیان کرے گا، عمل ہو جائے تو سمجھ لو کہ بیڑا پار۔ تو آج ٹرائی کرو کہ جو کچھ سنو اس پر بھائی چارہ، آج سے گھر سے جب مسجد سے نکلو تو یہ طے کر کے نکلو نوری خان صاحب کہ ہم سب کو ملائیں گے، ہم سب کو ملائیں گے۔ اور یہ بھی قربانی ہے، رحمت دو عالم۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ یہ ذی الحج شریف کتنا پاکیزہ مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، اے مہاجر تو اس انصاری کا بھائی ہے، اے انصاری تو اس مہاجر کا بھائی ہے، بھائی بھائی بنا دیا۔ اور علی کونے میں کھڑے ہیں، پریشان حال ہیں، آج رحمت دو عالم نے مجھے کیوں بلا دیا ہے، یہ تو بھولنے والے ہیں نہیں، آج مجھے کیوں بلا دیا؟ عرض کیا روتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اے کملی والے آقا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے بھول جاؤں گا؟ تو میدان محشر میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو کیا باتیں کرتا ہے، میں بھولنے والا نہیں ہوں۔ وہ کملی والے آقا تیری عظمت پر قربان جائے، علی کو سینے سے لگا کر کہا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، میدان محشر میں بھی بھائی ہوگا، اور جنت میں بھی میرا بھائی کہلوائے۔ یہ بھائی چارہ، بھائی بنائے۔ اور جو نکتے والی بات ہے، جو کہنے والی بات ہے، سننے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اور دل میں بٹھانے والی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ پوری لائف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ، جو قرآن کے ایسے عالم کہ رحمت للعالمین کو کہنا پڑے کہ انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے جو علم حاصل کرنا ہو مجھ سے، پہلے علی کے پاس جائے گا، پھر میرے پاس آئے گا۔ علی قرآن ایسا پڑھے کہ رکاب ایک گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھے، دوسرے پہ اس وقت رکھے جب تک مکمل قرآن پاک کمپلیٹ نہ کر لے، اس وقت تک دوسرے رکاب پہ پاؤں نہ رکھے۔ وہ علی جو کہتے ہیں، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، میں نماز پڑھتا ہوں، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک رب کا دیدار نہ کرتا۔ اتنا بڑا انسان یار، اتنا بڑا انسان۔ اب ان کو چاہیے تھا نا برابری کرتے کہ انہوں نے مجھے بھائی کہا تو آپ بلاتے، اے میرے بڑے بھائی آ جاؤ۔ کوئی ثابت کرے، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، ثابت کرے کہ پوری زندگی علی المرتضیٰ نے رسول اللہ کو اپنا بھائی کہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا ان کی محبت ہے، وہ بڑے ہیں، بڑے جو مرضی کہیں، میں چھوٹا ہوں، بھائی کہنے میں وہ مزہ نہیں جو محمد کہنے میں، رسول کہنے میں، اور رہبر اور رہنما کہنے میں ہے۔ پوری زندگی علی نے بھائی نہیں کہا، یا رسول کہا، یا نبی کہا، یا نور کہا۔ اس لیے اگر وہ کہہ بھی دیں کہ انا بشر مثلکم، تو تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی محبت ہے، تمہیں بشر نہ کہو بلکہ رسول کہو، نبی کہو۔ اسی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھائی اور داماد علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے، اسی مہینے میں نماز پڑھتے ہوئے قربانی کیا ہوتی ہے؟ مسجد، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، نماز ہو رہی ہو، اکمل شیخ صاحب، ریاض شیخ صاحب، اسلم بھائی، نماز ہو رہی ہے، ایک صاحب باہر سے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بندو میں بے سہارا ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اب نماز ہو رہی ہو تو آپ دیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ہاتھ نماز میں کھڑا کر دے کہ بھائی ٹھہر جا، نماز کمپلیٹ ہونے دے، امام صاحب نماز مکمل کریں گے پھر آپ کو کچھ دے دیں گے؟ نہیں، یہ اب نبی کی مسجد ہے، نبی کے مقتدی ہیں۔ اب مانگنے والا آتا ہے، بیکاری آتا ہے کوئی دینے والا، کہیں سے آواز نہ آئی، اس نے کہا آج کچھ نہیں دیتے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، رسول کی مسجد میں گیا تھا، دامن خالی لے کے گیا تھا، خالی ہی واپس لایا ہوں۔ تو علی کی آواز آئی اور وہ انگوٹھی سامنے کا دی، نماز پڑھتے ہوئے کہا، اللہ کے بندے میرے نبی کے بارے میں یہ مت کہنا، یہ میری انگوٹھی لے جا، ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کہیں گے نماز پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی مکمل آیت نازل ہوئی علی کی صحابت اور اس ادا پر، تائید کی رب کائنات نے کہ میرے مقبول بندے، میرے ولی وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ اس کو علی کہتے۔ چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اسی مہینے میں عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے۔ عید کی تاریخ کیا ہے؟ اور حج کی تاریخ کیا ہے؟ 9۔ یہ 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے اور 10 کو عید ہوتی ہے۔ اور
اسی مہینے میں 23 تاریخ کو یا ایک روایت کے 18 تاریخ کو تیسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ قربانی. اب قربانی، حج کا ذکر ہو، تعمیر کعبہ کا ہو، ابراہیم کا ذکر نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اور یہاں پر قربانی کی بات ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ ہو. اور صدیق ہیں وہ، ابراہیم کیا ہیں؟ صدیق ہیں. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل سے اس واقعے کو سچ کر دکھائے، اس کو صدیق کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی قربانی کیا دے رہے ہیں؟ عمر ہو گئی بہت زیادہ. میری مائیں بہنیں بھی سن لیں، اللہ نہیں سنتا ہے. اتنی دعائیں کی، تہجد پڑھی ہے، اللہ نہیں سنتا ہے. کوئی بات نہیں سنی، پریشانی دور نہیں ہوئی، دکھ ختم نہیں ہوئے، اولاد نہیں ہے، بیماری ختم نہیں ہوتی ہے. میں مانگتا ہوں، مانگو تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح مانگو تو رب دیتا ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر ہو گئی 90 ایئرز. کتنے؟ 90 سال. اب 90 سال کا عمر کا بندہ ہو، اب اولاد نہیں ہے. عمر ہو گئی 90 سال اور اولاد. خیال آیا اولاد مانگنی چاہیے، مانگنا چاہیے، اللہ سے فریاد کرنی چاہیے. آج کے دور میں اگر کوئی بوڑھا بابا 70 سال کا شادی کر لے، لوگ اس کو جینے نہیں دیتے. کوئی بوڑھا بابا، وہ عمر ویکھو، شوق ویکھو، تو اولاد اس کے بعد مانگنے پہ تو طوفان ہے. لیکن میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ کی رحمت پر یقین کرو. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ اور یقین تھا. 90 برس کی عمر میں اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین. یا اللہ صالح اولاد دے دے. اے کائنات میں ہر کی جھولی بھرنے والے رب، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اے میرے رب، مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما اور اولاد بھی ایسی عطا فرما جو نیک ہو، صالح ہو. میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جب بھی اولاد مانگو تو یہ کہو، یا اللہ نیک پتر دے. چنگے بچے مانگو، یہ دعا کرو. اور اللہ نے جیسی وہ دعا مانگی ویسے ہی قبول فرما لی. انہوں نے کہا، یا اللہ نیک بیٹا دے. یہ وہ سے پاک کی 11ویں ہے. خواجہ صاحب یہ شعر اتنے بار بار پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گئے. ڈوبیا ہویا نو ترایا غوث پاک اتنے مشہور ہو گئے. یہ ہوتا ہے. اب غوث پاک کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، صالح بیٹے، ان کا نام صالح بھی ہے، صالح بیٹے. حضرت سیدنا غوث اعظم کی یہ 11ویں شریف بھی ہے. اور 11ویں شریف میں ہوتا ہے ایصال ثواب، دعا ہوتی ہے، دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے اور درجات کی بلندی کی دعا بھی ہوتی ہے. اور اس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا بھائی بہن ماں باپ کوئی دنیا سے جا چکا ہے، اس کے لیے بات ایصال ثواب میں یہ سن لو، پلے باندھ لو، کام آئے گی آپ کے بعد. ایصال ثواب، دعائے مغفرت. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ نیک بیٹا دے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اللہ نے ابراہیم کو حلم والے بیٹے کی خوشخبری سنائی. اسماعیل مل گئے، نیک بیٹا مل گیا نا. اب نیک بیٹے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، فرمایا نیک بیٹے کی دلیل یہ ہے، ولد صالح، ولد صالح. اب جو کہتا ہے کہ اس نے دعا نہیں کی، اس نے یہ نہیں کیا، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے بحث کرنے کی؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ہر بندہ دعا نہیں کر سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ولد صالح، جو دنیا سے چلا جائے پیچھے نیک بیٹا چھوڑ جائے، اچھی اولاد چھوڑ جائے، یدعو لہ، جب تک وہ دعا کرتا رہے گا ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنے والا جو ہے وہ نیک بیٹا، دوسرے تو کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اس بات سے اب بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں دے دیا، پھر جدائی بھی ہوگی، دوسری قربانی.
جدائی بھی ہو گئی. اللہ نے فرمایا دے دیا نا اس کو دور ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کے آ جا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. یا اللہ تیرے حکم پر میں عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہاں کوئی انسان کوئی آبادی موجود نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن عند بیتک المحرم, یا اللہ اس کے قریب تیرا گھر موجود, تو ان کو نمازی بنا دے اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے. وقت گزرتا رہا, اب وہ جدائی رہی نا کافی عرصہ تک. 15 سال کے بعد باپ بیٹے ملتے ہیں. ذرا تصور کریں, جدائی آپ کو پتہ ہی نہیں نا, میں کیسے بتاؤں آپ کو جدائی کیا ہوتی ہے. جس کے دل میں درد ہو نا, ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا تھا. خیا صاحب ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ لوگ روتے کیوں ہیں. میں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا, جب جاتے پھر بھی روتی, جب واپس آتے پھر بھی روتی. ہم نے کہا جب گھر گئے ہیں تو رویا ٹھیک ہے, واپس آتے ہوئے گھر جاتے ہوئے رونا کوئی ٹکڑی بنتا ہے, واپس آئے تو رونا ٹھیک ہے, جدائی ہو رہی ہے, پردیس میں بیٹا جا رہا ہے, اب گھر پہنچے تو ماں کیوں رو رہی ہے. اور میں نے کئی بار اب بھی دیتا ہوں, ماں روتی ہے. بڑا سوچتا تھا کہ ماں جب میں گھر پہ گیا تو کیوں رو رہی ہے. خیا صاحب نے چھٹی دی, جاؤ ماں کو مل کے آؤ. باپ کو باپ چلے گئے, ماں کو ملنے کے ماں نے استقبال کیا اور روئی میری ماں گیٹ پہ آ کے. جب میں واپس آیا تو پھر روئی. میں نے بہت سوچا کہ کیوں روتے ہیں, دونوں بار تو نہیں رونا چاہیے, ایک بار رونا چاہیے. پھر میں نے دستک دی عارف کھڑی کے دروازے پر کہ میاں صاحب مجھے تو پتہ نہیں چل رہا, آپ بتائیں لوگ کیوں روتے ہیں. اب انہوں نے جواب دیا, پنجابی کا ہے لیکن آپ کو اردو ٹرانسلیٹ کر دیں گے اس کی. عارف کھڑی میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ رونا کیوں آتا ہے, جس دل اندر عشق سمانا تے رونا کم ہونا, ہاں ملدے روندے وچھڑدے روندے اور روندے ٹردے رام. ایک خوشی کا رونا ہوتا ہے اور ایک غمی کا رونا. جب گئے تو خوشی کے آنسو نکلے, جب واپس آئے تو غمی کی جدائی کے آنسو. اب جب باپ بیٹے ملے ہوں گے, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, کیسا وہ منظر ہوگا جب دونوں باپ بیٹے گلے ملتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے پوچھا, ایک بار آئے ملاقات نہ ہو سکی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے, واپس آئے, کہا میری بیوی بتا یہاں کون آیا تھا. اس نے کہا آپ کو کیا پوچھنا ہے. کہا نہیں پتا کون آیا تھا, مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا باپ ابراہیم آیا تھا, مجھے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے, ملاقات نہیں ہوئی, چلے گئے. اب ملاقات ہوتی ہے تو بچہ بالغ ہو گیا, چلنے کے قابل ہو گیا, باپ کا سہارا بنتا ہے. جب باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا نا, اب رب نے فرمایا ابراہیم جب سوئے نا, آنکھ بند ہوئی تو ایک خواب آیا. اب خواب کے بارے میں سن لیں, یہ میں حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. لطہارت نفوسہم, انبیاء کے نفوس جو ہوتے ہیں نا پاکیزہ ہوتے ہیں, انبیاء کی روحیں پاک ہوتی ہیں, اور ان کا جو خواب ہوتا ہے رویا الانبیاء حق, نبی کے خواب حق ہوتے ہیں. نبی کے خواب برابری مت کرنا, نبی کے ساتھ برابری مت کرنا. ہمارے خواب اور ہیں, نبی کا خواب اور ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سوئے, خواب کے اندر 8 ذی الحج کو آواز آئی ہے ابراہیم میری بارگاہ میں اپنی پیاری چیز کو پیش کرو. اٹھے, سوچا یہ خواب ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ خیال کیا نا, سوچا, تو اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ. دوسرے دن پھر سوئے, خواب کے اندر آیا اے ابراہیم میں نے تجھے کہا ہے میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو, پیاری چیز کی, تو پہچان گئے, یوم عرفہ بن گیا. یوم عرفہ کہتے ہیں نا پہچاننے کو, اس کو پہچان گئے, یہ حق خواب ہے.
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی تکمیل 8-10 ذی الحج کو میدان منا کے اندر ان پہاڑیوں کے اوپر کی. اب قرآن کیا کہتا ہے سنیں. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. کہو سبحان اللہ. تقریر ختم ہونے والی بالکل ابھی بہت جلدی ختم ہو جائے گی. جتنی آہستہ سبحان اللہ کہو گے اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے بیٹے جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا ساتھ ساتھ بالغ ہو گیا حد بلوغت کو پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا یا ابتی فعل. پہلے کیا کہا فلما بلغ قال یا بنیا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے انی ارا فی المنام خواب دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. تیری مرضی کیا ہے تیری مرضی. اب مانگا کیا تھا ربی ہب لی من الصالحین یا اللہ بہترین صالح بیٹا عطا فرما. اب آزمائش ہو رہی ہے یہ بہترین صالح ہے کہ نہیں. بیٹے بتا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. فیضان علی صاحب ذبح کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے. آج کل کا بیٹا ہوتا چودھری صاحب کا ملا صاحب کا سیٹھ صاحب کا خواب اپنے گور رکھ خواب ویکھن لگا ہے میں ذبح کرنے لگا چل چل. اور بلکہ آج کل کا انگلینڈ کا ہوتا تو ویسے منہ سے جواب ہی نہ دیتا شولڈر سے آنسر کرتا. اس قابل نہیں شولڈر سے آنسر کرتے بچے. جب شولڈر سے آنسر کرنا شروع کر دیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بس انتظام کر لیں اپنا. یہ بھی ایک الٹیمیٹم ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے کہ سائن ہوتا ہے. اور باپ اور بیٹے کا پاؤں کا سائز برابر ہو جائے تو پھر باپ کو چاہیے کہ اپنی عزت کو حالات ایسے وقت جا رہا ہے لیکن یہ بیٹا وہ نہیں تھا. اب بیٹا کیا کہتا ہے مانگا کیا تھا صالح 90 برس کی عمر میں. بیٹے کا جواب سنو اور اپنے پلے باندھ لو. بیٹا اسماعیل کہتا ہے یا بطفل ما تمر اے میرے ابا جان جو رب نے حکم دیا آپ کر ڈالیے انشاءاللہ من الصابرین. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. اب اس کا ترجمہ یوں کر لو آسان لفظوں میں کہ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرما ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. بتا بیٹے تیری مرضی کیا ہے. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر زمین و آسمان حیران استاد گزاری پر. سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جی آپ نے مجھے کیا 14ویں صدی کا بیٹا سمجھ رکھا تو میں باپ کے سامنے بولوں گا. آپ جو حکم ہے اللہ کا وہ کر ڈالیے اور پھر میرا نظارہ دیکھیے میں کیسا صبر کرتا ہوں ہے جی کیسا صبر کرتا ہوں. کہا ہاجرہ آج بیٹے کو تیار کرو بہت بڑے مہمان کے ہاں لے جانا ہے. آج بڑی دعوت ہے. سرما بھی لگا دو کپڑے بھی پہنا دو آج نہلا بھی دو. بہت بڑے مہمان کے ہاں جانا ہے.
اور میں نے ایک روایت پڑھی اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے جو وصیتیں فرمائی تھی اس میں ایک وصیت یہ کی تھی، اے میرے ابا جان میری اس بات کو سن لے، جب میرا خون نکلے وہ خون جس کرتے پر پڑے میری ماں کو ضرور دکھا دینا۔ یہ بھی قربانی ہے۔ اور مجھے پھر وہ بیٹا یاد آیا جو کربلا چلا تھا مدینہ چھوڑ، یہ بیٹا بھی ہے، یہ بھی قربانی ہے، وہ بھی قربانی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی، اور ادھر علی کا بیٹا حسین بھی قربانی دینے کے لیے مدینہ کو چھوڑ رہا ہے۔ حاجی آ رہے ہیں، حسین جا رہا ہے، نبی کے کاندھے پر کھیلنے والا آج جا رہا ہے، نبی کی جھولی میں بیٹھنے والا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کیسا منظر ہوگا۔ کہا بہن اماں کو نہ ملنے، اماں یہ ماں اماں کو نہ ملنے۔ کہا بھائی جان چلو مل لیتے، ماں جنت البقیع ہے۔ شیخ صاحب کیسا وہ منظر ہوگا، حسین اور زینب ماں کے قدموں میں آئی ہوں گی۔ فاطمہ الزہرا کی قبر پر حسین اور زینب نے حاضری دے کر کہا، اے اماں اج کھول کفن تے ویکھ لے حال غریباں، ٹر چلے پردیسی وطنوں ہن مل سن نال نصیباں۔ یہ کو عام ماں نہیں تھی، فاطمہ الزہرا کی تربت ہلتی ہے، قبر ہلتی ہے، اندر سے آواز آئی حسین جا، جہاں تو گرے گا وہاں تیری ماں سامنے کھڑی ہوگی، جہاں پتھر نیچے گرے ہوں گے تیری ماں وہ پتھر صاف کر رہی ہوگی۔ یہ سیدہ ماں تو کہا ابو جی میرے یہ قمیض یہ کرتا میری ماں کو دکھا۔ اب یہ چلتے ہیں، دونوں چلتے ہیں۔ چھری کو تیز کر لو، چھری تیز کر لو، پٹی باندھ لو، رسی بھی باندھ لو، اور مجھے پیشانی کے بل لٹا۔ پیشانی کے بل، قرآن کیا کہتا ہے حضرت؟ ترجمہ یہی ہے نا۔ اب فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، پیشانی کے بل، سیدھا مت لٹانا۔ ابو جی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھ کر قربانی چھوڑ دیں اور میرے ہاتھ باندھ دینا، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ۔ اب کیسا وہ منظر ہوگا ذرا سا آپ غور کر لیں، ذرا مینا میں چلے جائیں۔ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر رہا ہے۔ چھری رکھی، اب چھری چلاتے ہیں، گلا ہے نازک اسماعیل کا، چھری چلائی چلتی نہیں، پریشان ہو گیا۔ خوش ہونا چاہیے تھا، نہیں چلی تو جان چھوٹی۔ یہ کو عام بندہ تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ یہ کو عام بندہ نہیں تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر پتھر پر وہ چھری ماری، اس نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چھری نے پھر اسماعیل کے نازک گلے پر چلائی، چلتی نہیں۔ غصہ کیا چھری پر، تیرا کام کاٹنا ہے، آج کیوں نہیں کاٹتا؟ چھری نے کہا یا اللہ تو چاہے تو دیواروں کو زبان دے دے، مجھے زبان دے دے نا، میں ابراہیم کو سمجھا سکوں کہ کیوں نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چھری کو زبان عطا فرمائی۔ چھری کہتی ہے کہ اے ابراہیم تو نے مجھے ایک مرتبہ کہا اسماعیل کے گلے کو کاٹ دے، تو خلیل ہے اور تیرا جلیل 70 بار کہتا ہے نہیں کاٹنا، تیری مانوں یا اس کی مانوں؟ وہ کہتا ہے نہیں کاٹنا، وہ تو کہتا ہے کاٹ، تیری مانوں یا ان کی مانوں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جبریل یا اللہ حاضر، فرمایا کہاں ہو؟ اپنے گھر۔ کہاں تیرا گھر ہے؟ سدرا پر۔ تو ادھر ہے ابھی تک؟ ادھر چھری چلنے لگی ہے،
मिना में वो पहाड़ी पर मेरा खलील अपने बेटे को ज़बह करने लगा है। हमने तो सिर्फ आजमाना था ना, और हम इसी तरह आजमाइश करते होते हैं। ए जिब्रील, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जल्दी जा, जन्नत में जा। सुभान अल्लाह, सुभान अब जिब्रील जन्नत में जाता है सिदरा से, करीब ही था। क्या इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरा के करीब ही है। और ये आपकी इतला के लिए जन्नत ऊपर है, नीचे नहीं होगी, ऊपर जाना पड़ेगा। सोच, वो सातवां आसमानों से ऊपर चले जाओगे। यार तुसी इतने ढिली इंशाअल्लाह की मैं तो रुको भेजन लगे रोल पिज्जा बर्गर भेजन लगे या आगे मैं कुछ ऐसे मुल्क के भेजन लगे थे। कमाल है, जन्नत में भेज रहा हूँ, आप इतने ढीली सी बात कह रहे हैं। चले जाएंगे जी, ठीक है। ये कौन सी बात हुई है? जाएंगे, जन्नत अल्लाह ने बनाई हमारे लिए, हम नहीं जाएंगे तो कौन, ये मिर्जे ही जाएंगे या रसूलुल्लाह के गुस्ताख जाएंगे? हम रसूलुल्लाह के, हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या निस्बत नजदी दूर हो। बड़ी खूबसूरत आपने शानदार कहा, तुझसे और क्या जन्नत से क्या निस्बत नजदी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जन्नत में चले जाओ, या अल्लाह जा रहा हूँ, क्या करूँ? या फरमाया जल्दी जाओ, दुम्बा ले जाओ, छुरी चलने से पहले पहले इस्माइल को हटाकर दुम्बा रख दो। हमने आजमाइश करनी थी, वो पूरी हो गई। इब्राहिम ने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हजरत जिब्रील अमीन जन्नत में जाते हैं, दुम्बा लेकर आते हैं। एक रोज मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील बताओ कहीं आपने पूरी रफ्तार भी दिखाई? कहा या रसूलुल्लाह 4 मौके पर पूरी रफ्तार ही दिखा दी। फरमाया कहाँ? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ऐसे मकाम आए जब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो मुझे रब ने फरमाया जल्दी जा, परों पे उठा। सुभान अल्लाह। फिर जब छुरी चलने लगी थी इस्माइल के गले पर, जन्नत से दुम्बा लेकर वहां पहुंच गया। और तीसरा वो मकाम था जब ओहद के मैदान में आपके दांत को जालिमों ने शहीद कर दिया और आपके जिस्म मुबारक से खून बहने लगा। रब ने फरमाया जिब्रील जल्दी जा, जाकर अपने परों पर मेरे महबूब का खून उठा ले, अगर जमीन पर गिर गया तो जमीन जल जाएगी। और चौथा मकाम जब भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंका था तो मुझे कहा जल्दी जा, कुएं में पानी तक पहुंचने से पहले पहले यूसुफ को परों पे उठा। यहाँ रब्बे कायनात फरमाता है मेरे जिब्रील जल्दी जा, दुम्बा ले जा। अब दुम्बा लेकर आया, कुरान क्या कहता है? कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये बहुत बड़ा ज़बीहा था। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, ऐ इब्राहिम इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दूंगा, बाकी रखूंगा। ये सारी चीजें कहने के बाद आखिर में क्या कहा? सलामुन अला इब्राहिम। सब कुछ बयान करने के बाद आखिर में कहा सलाम हो इब्राहिम आप पर। हम अहले सुन्नत भी यही करते हैं, पहले बयान करते हैं, नात ख़्वानी होती है, सब कुछ हो जाता है, फिर आखिर में कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सैयदना जिब्रील अमीन दुम्बा लाए। कैसे लाए होंगे सोचो जरा, किस तरह पकड़ा होगा। जिब्रील के हाथ में दुम्बा होगा, फरिश्ते कहते होंगे किधर जा रहे, मंडी जा रहे। आजकल कैसे मंडियां लगी हुई पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े बैल,
एक बैल मैंने देखा टीवी पे 5 लाख 5 लाख रुपए का। एक आदमी ने थोड़ा पैसे कम लगा दिया तो उसने कहा तूने मेरी, वो रो पड़ा बेचारा, तूने मेरी तौहीन की, मैं पूरा साल इसको पालता। कैसा प्यार करते हैं लोग जानवरों से। आप समझते होंगे जानवर ही है ना। आपको कुरान सुना दूं मैं, ये जानवर जो है ये क्या है? सुभान अल्लाह। ये बैल हो, ये गाय हो, ये भैंस हो, ये दुम्बा हो, ये बकरी हो, ये बकरा हो, कोई भी जानवर हो, कुरान ने क्या कहा ये सुने जरा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह। वो जानवर जो कुर्बानी के लिए फिक्स कर दिया जाए वो अल्लाह की निशानी बन जाती है। और अल्लाह की निशानी वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं वो दिल का तकवा हासिल कर लेते हैं। तो आप ये ना समझना वो घोड़े की ताज़ीम है, उस जानवर की ताज़ीम जो कुर्बानी की तरफ महसूस हो जाता है उसकी ताज़ीम करना ये दिल का तकवा हो। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। तो दुम्बा आ गया। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम भी परेशान के पता नहीं क्या होगा, छुरी नहीं चल। दुम्बा रखा, इस्माइल को हटाया। जब हटाया ना तो दुम्बा रखा तो छुरी चल गई। इब्राहिम के लबों पर मुस्कुराहट आई। चलो जी कुर्बानी हो गई, मंजूर हो गई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों से पट्टी को खोला, देखा कि एक तरफ खड़े हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं और दुम्बा ज़बा हो गया। इस मौके पर जिब्रील ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है। क्या कहा? सारे को अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को पढ़ते हुए देखा तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये सुना ना तो इब्राहिम कैसे खामोश रह सकते थे? इब्राहिम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये ऐसी तस्बीह बन गई कि अब ईद उल अज़हा जब करीब आती है ना तो हर हाजी हर नमाजी के लबों पर होता है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बात खत्म कर रहे हैं। कुर्बानी हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी चले गए और सैयद दो आलम की बारी आई। कमली वाले आका तशरीफ लाए दुनिया में। कुर्बानी का मौका आ गया। सरकार ने अपने हाथों से जानवर ज़बह किया। लोगों ने पूछा कि ये कुर्बानी क्या है? सरकार कुर्बानी क्या है? तो सरकार ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये जो हमारे जद्द अमजद है ना, ये उनकी सुन्नत है। कुर्बानी उनकी सुन्नत है। सरकार ने कुर्बानी की। आज कुछ लोग सरकार के नाम पे कुर्बानी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। सरकार ने बहुत पहले आपकी तरफ से कर दी। सरकार ने फरमाया ए अली, ये कुर्बानी में जो कर रहा हूं ये मेरी है और ये कुर्बानी मेरी उम्मत की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सके। सरकार ने उनकी तरफ से पहले ही कर दी। जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे उनके लिए मेरी कुर्बानी हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी की तारीख आई। फरमाया फातिमा उठो, जल्दी करो, उठो, अल्लाह की राह में कुर्बानी करो, जानवर को ज़बह करो। ए अब्बू जी इसका फायदा क्या है? फरमाया फातिमा जो जानवर कुर्बान किया जाता है हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी देता है। हर बाल के बदले में। अब्दुल साहब दुम्बे के बाल का भी गिने आप? ये जो मौलवी कहते हैं ना नबी वाली उम्मती में फर्क नहीं है, मैं इनसे पूछता हूँ बताओ दुम्बे के बाल कितने हैं? दुम्बा तो बड़ी दूर तो अपने बाल नहीं गिन सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आसमान के सितारे बता दिए कितने। सरकार ने तो उम्मत के अमल बता दिए कि जो उम्मती जो अमल करता है किसका कौन सा अमल है, छुप के करे भी
تو وہ بھی سرکار جانتے ہیں، سر عام کرے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خون کا ایک قطرہ زمین پر جب جانور کا گرتا ہے، اس کے گرتے ہی قربانی کرنے والے کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث سن لیں، پل صراط سے گزر کے ہم نے جنت میں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ ایک مشکل جگہ آئی ہے تو انشاءاللہ۔ اب جب بندہ اس سے گزرتا ہے، سرکار نے فرمایا جو قربانی کرتے ہو جانور، قربانی کرنے والا اس جانور پر بیٹھ کر جنت میں اس جانور پر بیٹھ کے جنت میں پہنچے گا۔ حلال جانور کی قربانی کی جاتی ہے اور ہر صاحب استطاعت بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ سن لیں، جو احباب قربانی جن پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ان کو چاہیے پہلے اپنی قربانی کریں اور پھر اللہ توفیق عطا فرمائے تو آپ سرکار کی طرف سے کریں، اپنے آباء و اجداد جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ ہے اسلامی شریعت کا۔ کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، قربانی کا اہتمام ہم کشمیر میں کرتے ہیں تو لوگ آتے ہیں یہ قربانی سرکار کی طرف سے ہمیں وصول کر لینی چاہیے۔ ہم پوچھ لیتے ہیں اپنی کر دی، کہتے ہیں نہیں، تو میں نے کہا پہلے اپنی کرو پھر سرکار کی طرف سے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یوم عرفہ یہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، سیدنا عبد القادر الجیلانی ان کی 11ویں شریف ہے، اس حوالے سے ان کی بات بھی سن لیں۔ اپنی مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یوں سمجھ لو اس نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے ہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے۔ تو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذی الحج سے لے کر آگے 3 اور 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیر تشریق، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ اب جب واجب ہوگی بلند آواز سے پڑھیں گے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کلمہ شریف نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس موقع پہ کیا کریں گے؟ نقطہ ہے، یہ تو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ پڑھنی ہر نماز کے بعد 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک واجب ہے۔ کیسے پڑھنی ہے پتہ؟ پڑھو ذرا۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ اور تکبیر تشریق، یہ حجامت کا مسئلہ ساتھیوں نے پوچھا کہ حجامت بنانا اور ناخن کاٹنا، کہ جو قربانی کرتا ہے وہ اگر یہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، بال جو جسم کے ہیں ان کو نہ ہلائے، تو قربانی والے دن جب یہ ان کو بھی قربانی دے گا تو قربانی کا ثواب پائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کے اوپر فرض، واجب یا سنت نہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے کرو تو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی تقسیم گوشت کی ہوتی ہے کہ آپ 3 حصے اس کے کریں گے، ایک اہل و عیال، ایک حصہ دوست احباب اور ایک غرباء اور مساکین کے لیے۔ اس لیے ہمارے دوست جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جہاں غربت ہے وہاں قربانی کرتے ہیں تاکہ تیسرا حصہ جو غریبوں کا ہے وہ ان کو مل سکے۔ تو یہ باتیں جو ضروری تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ صحیح بیان ہوا مجھے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اعلانات سماعت فرما لیں۔